مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل کرم رحمت احسان کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اس لیے تمام انسانوں میں سے اللہ نے اس فضیلت کی وجہ سے اس امت کو باقی امتوں کے اوپر درجہ عطا فرمایا. اللہ اپنے محبوب کی امت کو نوازنے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے لیے اصول و ضوابط، قواعد، زندگی گزارنے کا طریق جس میں بندہ سلامت رہے، وہ سلامتی کا راستہ اسلام اللہ نے پسند فرمایا. اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ او کما قال، کہ اس کے اندر میں سراسر بلائی ہی بلائی. اس بلائی کو اللہ پاک ہمہ وقت جو ہے مختلف اوقات میں بڑھاتا ہے. اب ہر وقت جو ہے صبح اور شام ایک طرح ہے، جس طرح موسم کے اندر میں تبدیلی ہے، اسی طرح یہ مادی اعتبار سے ہر دن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے رحمتوں اور برکتوں اور اللہ کے انعام و کرام کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دین جو ہے، یہ دن، یہ سارے جو ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں. اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ایام اللہ، میرے دنوں کو یاد کرو. لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کون سا دن ایسا ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کیا. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن میں جس کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی، رحمت، برکت، آگہی، شعور یا کوئی بھی اچھائی بھلائی ملے، وہ اس کے لیے یاد رہنے والی چیز ہے. اللہ اکبر. پھر مختلف ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ بڑھتی. جس طرح یہ دنوں کے اندر، اوقات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح اور شام کا قرآن پاک میں ذکر کیا اور باقی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن ان کے اندر میں عجیب و غریب فرق رکھا ہے. فی نفس ہی دن کے اعتبار سے تو دن ہے، رات کے اعتبار سے رات ہے، لیکن ہر دن اپنے جلوہ میں اپنی رحمتیں، برکتیں سمیٹتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کوئی بھی چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر میں اللہ نے تاثیر الگ رکھی. یہی حال انسانوں کا بھی ہے. انسان سارے ہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اس کو فضیلت کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے. ہیں تو انسان ہی سارے، لیکن ایمان والا اور جس کا ایمان نہیں، وہ دونوں ایک ہو سکتے نہیں. اسی طرح ایمان والوں کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ فرق رکھے ہیں. ان کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، برکت ہے، اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. وہی انسان ہے لیکن ایک کو طب کا علم ملا ہوا ہے،
اب دوسرا انسان اپنے ہی جسم کی ضرورت کے لیے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن علم اللہ نے اسے دیا ہے کس کے اندر میں کون سی شفا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح معاملہ فہمی کے لیے، حکمت کے لیے کسی کے اندر میں اللہ نے اچھائی رکھی ہے، کسی کے اندر میں اس طرح۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سے سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو، وہ کسی بھی طرح سے پہنچنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا تھا جس سے ہمہ وقت جو ہے اس کے آنے سے پہلے بھی نفع مل رہا تھا، اس کے آنے کے ساتھ بھی نفع مل رہا تھا، اس کے جانے کے بعد بھی نفع ملے گا، اور قیامت والے دن بھی، قبر حشر میں بھی اسی سے نفع ملے۔ سب سے بڑا نفع تو یہ دین ہے، دین و نصیحہ، بلائی ہی بلائی اس کے اندر۔ پھر اللہ پاک ان ایام ہی کی اگر ذکر کریں تو کچھ دن ایسے برکت والے دیتا ہے جس کے اندر میں انسان کی اگلی پچھلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اللہ درگزر فرما کر ان کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیتا ہے۔ ابھی آنے والا مہینہ ہے، جس طرح یہ آج کا دن ہے، جس طرح اس دن کو دنوں کا سردار بولا ہے، جمعے کو۔ کوئی گرمی میں آئے، سردی میں آئے، کب آئے، کس موسم میں بھی آئے، لیکن جمعے کے ایک اپنی برکات اللہ نے نصیب کی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح ان بندوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ان کا قرب بھی بندوں کو اسی طرح فائدہ دیتا ہے جس طرح وہ دن فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے اتنے اللہ کی رحمت اور برکتیں تھیں کہ ایک لمحے کا آپ کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھ لینے سے اللہ نے اسے صحابی کا درجہ دے کر بعد میں سارے کے سارے نیکیاں کرنے والے بندوں سے بھی اس کو افضل قرار دے دیا۔ لیکن یہ افضلیت اس کے اندر اس خیرات سے آئی تھی جو ایک صحبت مبارکہ سے اس پاک ذات کے، معصوم ذات کے، اس کے اندر کی رحمت، برکت، ایمان وہ دوسرے کے اندر جو داخل ہو گیا تھا، اس کا اثر اور ثمر تھا۔ اسی طرح جگہوں کے بارے میں بھی بات آئی۔ ابھی حج کے دنوں میں جائیں تو جس جس جگہ پہ، جس آبادی پہ عذاب کی شکل تھی، وہاں سے یہ فرمایا کہ یہاں سے تیز تیز گزر جاؤ۔ ابھی تو عذاب نہیں آ رہا، لیکن وہ کسی وقت آیا تھا، تو اس کے اثرات اور ثمرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اور جس طرح جہاں پہ رحمت ہوتی ہے اس کے بھی اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ بھی اسی طرح باقی رہتے ہیں۔ کوئی ایک مثال جو اتنی واضح ہو وہ جبل رحمت ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے وقت میں اللہ نے وہاں رحمت ڈالی تھی۔ وہاں جب انہوں نے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، آپ نے اپنی جان بوجھ کر خود سے مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، طبی اعتبار سے اللہ کی حکمت کے عین مطابق آپ سے گندم کا سہوا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت سے زمین پہ مبعوث کر دیا۔ حکمت تھی رب کی اس زمین کے اوپر انسانوں کو بسانے کی، باوجود غلطی نہ ہونے کے آپ نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس میں، اپنے آپ کو مجرم بتایا، اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، کم و بیش 300 سال کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کے حال جانتا ہے، سننے والا ہے، سننے کے باوجود
اس کی اولاد کے لیے ہمارے لیے اللہ نے ایک درس دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچانک اتنے 100 سالوں بعد خود ہی رب نے کلمات اس کے دل میں ڈالے، سکھائے، رحمت دی۔ وہ نام آپ کو یاد آیا جو اللہ کے نام کے ساتھ جنت میں دیکھا تھا، وہ میرے آپ کے نبی کا نام تھا۔ آدم علیہ السلام، یہ قرآن میں یہ بات آ رہی ہے نا، آدم علیہ السلام نے اس نام کو وسیلے کے طور پہ، یا اللہ اسے نام کیسے دی؟ اچانک اللہ نے رحمت برسائی۔ اس وقت وہ جگہ تھی جس جگہ پہ آپ کھڑے تھے۔ ابھی اس رحمت کے اثرات دیکھو کتنے باقی ہیں۔ 10 ذی الحج کا ہی دن تھا، وہاں پر ایک دم سے جو ہے وہ اللہ نے رحمت ڈالتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے اما ہوا جو ہے وہ سامنے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ کا نام بھی اس لیے رحمت والی جگہ بن گئی، اور اس کے اثرات ثمرات کتنے باقی ہیں۔ حج بھی ہر سال 10 ذی الحج کو، حج والے دن عرفات کے اندر میں، وہ پورے میدان کے اندر میں، عرفات کے اندر، جب بھی کوئی بندہ ادھر جا کے صرف قیام کرے جو حج کا بڑا رکن ہے، اس قیام کے اندر میں کوئی بات واضح نہیں کہ تو نے فلانی چیز پڑھنی ہے، تو نے اتنے سجدے کرنے ہیں، کوئی نوافل پڑھنے ہیں، کوئی کچھ کرنے نہیں، وہاں حاضر ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہر ایک سے نکال کے لبیک، میں ہوں تیرے لیے، بندہ تیرے لیے، بس توبہ کے ساتھ، اندر سے رجوع کے ساتھ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھل ہمیں بتایا، ان اللہ یغسل ما الدنس، اللہ گناہ یوں ڈو دیتا ہے جیسے صابن میل اور کچیل نکال دیتا ہے کپڑے سے۔ یہ رحمت کبھی تک اثرات باقی ہیں۔ اللہ جہاں وہ رحمت والی کوئی چیز ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اللہ یہ شعبان کا مہینہ بھی ان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ اس سے بھی بڑھ کر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی امت پر احسانات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے جو میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کی ایک رات کے بارے میں، لیلۃ البرکت، برکت والی رات کے بارے میں بتایا۔ کچھ مفسرین اس کو لیلۃ القدر کے ساتھ بات کرتے ہیں، کچھ اس کو اس رات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے کہا کہ میں نے برکتیں ڈالی ہیں، اور برکتیں بھی عجیب و غریب فرمایا۔ ایک برکت تو یہ ڈالی کہ میں نے اپنا کلام آپ کے لیے دے دی۔ اب کلام جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی آیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے مفسرین نے بات یہ بتائی کہ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال جبریل امین آہستہ آہستہ تلاوت کے لیے، یعنی سنانے کے لیے، جو آہستہ آہستہ اترتا رہا، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، وہ کم و بیش 23 سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی شکل میں آپ کے دل مبارک کے اندر انڈیلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، ایک رات تو رمضان میں ایسی دے دی جس میں 1000 مہینوں کے برابر کا عبادات کا صلہ اور اجر دے دیا۔ اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برکت آتی، یہ رحمت آتی۔ اس میں بھی بہت ساری روایات ہیں، وہ تو اس دن یعنی یہ آنے والی جمعرات کی رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات، اس وقت علماء اعظام، مفتیان اعظام آپ کو یہ ساری چیزیں سنائیں گے۔ آج تمہیداً چند باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک کا کتنا یہ نام ہے۔ اب یہ رات تو عام بھی ہوتی ہے، اس رات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ رحمت کب ملتی ہے ہمیں۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ کب ملتی ہے رحمت۔ جب جہاں پر رحمت ہو اس جگہ پہ پہنچے تو سب سے بڑی رحمت تو یہ مل جاتی۔ اللہ بازار میں بیٹھا ہے اور مسجد میں آ گیا، کتنا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہاں معصیت کے اثرات زیادہ ہیں، یہاں نیکی کے اثرات زیادہ ہیں۔ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے اثرات ہیں۔ یہ اس طرح جیسے خوشبو ہے، کسی نے شیشی کھولی ہے، اس میں سے گلاب کی خوشبو تھوڑی سی باہر نکلی ہے، کسی نے موتیے والی کھولی ہے،
وہ اثرات ہیں ادھر. بازار کے اندر میں جھوٹ ہے، بد نظری ہے، بے ایمانی ہے، کچھ اور ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کے اثرات ہیں اسی طرح جس طرح کوئی گندی چیز نکلی ہو. اللہ اکبر. لیکن اس لیے مومن کے لیے کہا گیا مسجد اس طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہو، تاکہ اس کو جو ہے وہ رحمت میں ڈوبیا رہے. لیکن اسی طرح ان راتوں کو جس میں اللہ نے کہا برکت کی راتیں ہیں، بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد کی طرف جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں، وہ کسی دور جگہ پہ بھی بیٹھا ہے مسجد سے تو وہاں بھی اللہ کی طرف رات کو رجوع کرے، توبہ کی طرف آئے. لیکن اگر وہاں چل کے جاتا ہے تو جہاں اور بھی لوگ ہوں گے اور یہاں کوئی اللہ کی رحمت والا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہاں وہ رحمتیں برکتیں اس جگہ پہ جہاں بارش ہو رہی ہو تو ساری جگہ گیلی ہو جاتی ہے، تو جو چیز اس کے اندر موجود ہو وہاں اس کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے. تو ان کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے اثرات ان کے اوپر آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے یہاں کہا کہ یہ میں نے لیلۃ المبارکہ یہ میں نے تمہارے لیے دی ہے، انا کننا منذرین، بات یہاں ہے تاکہ تمہیں اس کا ڈر آئے، وہ ڈر سنایا جائے، تمہیں اس کی طرف رجحان بنے. اللہ اکبر. اب ڈر سے مراد صرف یہ نہیں کوئی خطرناک چیز، بچ جانے بھی کے لیے آگہی اور شعور کا آ جانا بھی اس کے لیے رحمت ہے. ڈر بہت بڑی رحمت ہے جس سے بندہ نقصان سے بچتا ہے، جس سے بندے کو اپنی کمزوری اور کمی کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو کیا کبھی کوئی چیز کو لے لے گا؟ لیکن اس لیے ڈر کا تعلق احکامات خدا پہ عمل کے ساتھ ہے. تقوی اللہ کا ڈر. جی ڈر سے کیا مراد ہوئی؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ہے. وہ بندوں کا اتنا دوست ہے کہ ان کے اندر سے اندھیرے دور کر کے روشنی دینے والا ہے. وہ ان کو رزق دینے والا ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو مارنے والا ہے، ان کو ساری چیزیں کرنے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں. تو ڈر اس بات کا کہ وہ دینے والا ہے، اگر تو اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو تجھے نہیں ملے گی. اب دیکھیں نا، تین ہی چیزیں ہمیں جو ہیں دنیا کے اندر میں بندے کے اندر میں بہت زیادہ مصیبت بنی ہوتی. مر نہ جائے، ایسی جگہ تو موت نہ آ جائے. کتنا ڈرتا ہے بندہ، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اتوں کس طرح بچا میں؟ جو موت تو اللہ کے پاس ہے تو سیدھا اسے آ جانا. تو تیرے لیے موت بھی وہ رحمت بنا کے دے دے گا. اللہ ایسی رحمت بنا کے موت دے دے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رب روح کو پکارتا آ جا، اس کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اتنی سکون سے جس طرح سانس نکلا اس طرح اس کی جو ہے وہ نکل جائے. کس پہ؟ جو اللہ پہ راضی رہا. رب اس پہ پہلے ہی راضی ہے. کیا موت اس کے لیے طاقت کے رکھ دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو رزق کی بات آتی ہے. اللہ یہ کس کے لیے؟ اتنی اللہ کی جو رازق ہے، دینے والا ہے، اسی کی ناراضگی کے سامان اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا. جھوٹ کے ساتھ سودا بیچنا، مناوٹ کے ساتھ آگے پیچھے کرنا، دھوکے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا، غلط طریقے سے مال پیدا. کیوں؟ رزق 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 دینا تو اس نے ہے. چور کو بھی دیکھو تو وہ کس لیے چوری کرتا ہے؟ مال کے لیے. اور پھر اسی رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا اللہ پھڑیا نہ جاواں. وہ رب کدھر ہے جس نے تجھے کہا تھا یہ چوری نہ کر؟ اللہ اکبر. کوئی برائی کرنے کے بعد پھر اسے پھنس گیا، مقدمہ بن گیا، زنا کا مقدمہ بن گیا، چوری کا مقدمہ بن گیا، کچھ اور اس طرح ہو گیا، رشوت کا مقدمہ بن گیا. یا اللہ یا اللہ. اب یا اللہ اگر تجھے ڈر ہوتا تو تو کرتا بھلا. تو ڈر تو یہ رحمت ہے
جو تجھے پہلے مل جائے تو کیا تو اس انجام میں پہنچے گا؟ کیونکہ اس سے تو کہیں جا نہیں سکتا نا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے رزق تو اس کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے تو صرف میری ماننے والا ہو، ان احکامات کے مطابق ہو، تیرا بھلا اتنا ہوگا، تجھے میں وہاں سے رزق دوں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عزت تیسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عزتوں کے لیے یہ کدھر سے کدھر کیا کچھ نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات فرما رہے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ نے کہا 6 چیزیں میں نے وہاں رکھی ہیں جہاں لوگوں کو پتہ نہیں دوسری جگہوں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ عزت کی بات کی تھی۔ یہ عزتیں بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، عزتیں تو عزت کرنے میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عزت ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ راتیں جو آتی ہیں، یہ راتیں عجیب و غریب بات ہے۔ ان راتوں کے اندر میں جب بھی یہ رحمت کی باتیں ہوں گی تو وہاں پر ان 3 چیزوں کا ذکر مختلف جگہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اگر معافی ہوگی تو اللہ کا رزق اس میں دیتا ہے، اللہ اس میں زندگی اور موت اور عزت آبرو، یہ ساری چیزوں کی تقسیم جو ہے ان راتوں میں بندے کے لیے زیادہ ہے۔ کب؟ جب اس کے اندر میں ڈر آیا ہو، توبہ نصیب ہوئی ہو، اور توبہ والوں کے پاس بیٹھنے سے زیادہ مل جایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں شروع سے ہی اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ میرا نبی ہے، اللہ کا نبی تھا آدم علیہ السلام، لیکن اس نبی کے لیے بھی اللہ نے رحمت کے لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے اپنے محبوب کے صرف اس نام کے وسیلہ سے ہی اللہ نے اتنی رحمت اسی وقت ڈال دی کہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کے اوپر اللہ اس دن رحمت ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رات بھی ہمارے لیے آنے والی ہے، تو اس میں بھی اصلی بات کیا ہے؟ توبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ایک عجیب و غریب نسخہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان توبہ میں بھی ان کی نہیں قبول کرتا جس کے اندر میں اللہ سے معافی لینے کے لیے تو مانگ رہا ہے کہ مجھے معافی مل جائے تو میرے لیے ساری رحمتیں اور برکتیں آ جائیں۔ اللہ پاک اس کے لیے عجیب و غریب بات فرما دیتا ہے، کہتا ہے جو خود معاف نہیں کرتا وہ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ اللہ۔ اس لیے جس کے اندر میں بغض اور کینہ اور حسد موجود ہو اور خواہ مخواہ میں دشمنی پال کے رکھے، اندر دوسرے کے ساتھ برائی رکھے، وہ اپنے رب سے کس طرح رحمت لے سکتا ہے؟ اس لیے یہ بتا دیا کہ اس کی معافی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آسمان دنیا پہ آ کے رب پکارتا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا، لیکن ساتھ وارننگ بھی دے دیتا ہے۔ پھر جس سے اس کے اوپر احسانات ہیں جن کے، جب ان کے نہیں احسان مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسان کیا لے گا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، جو ان کے ساتھ گستاخی رکھتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ آج عام ہے یہ بات، اور ہم سارے جو ہیں اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ نام نہاد ہیں، ہم اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے والدین کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے باڈی لینگویج کے اندر میں، ہمارے ڈیزائن کے اندر میں، ہماری عام سی بات کے اندر میں عزت تو کیا بے عزتی اتنی ہوتی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ اب اماں ہے یا ابا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے برابر میں ہمیں بیٹھتے ہوئے جھجک لگتی تھی، لیکن ہماری اگلی نسلوں کے اندر میں نہیں یہ کیا ہے، دس از نتھنگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ادھر بیٹھا ہے تو وہ سرانے چڑھ کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں۔ فرینڈ شپ کا یہ مقصد نہیں ہے بیٹا۔ فرینڈ شپ کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دل میں اس کا قدر اتنی ہو کہ وہ تیرا دوست ہے، اور وہ جو تیرے لیے کہہ رہا ہے وہ تیرا بھلا ہے تو اس کو مانے۔ تو یہ فرینڈ شپ ہے۔ تجھے اپنے باپ میں کبھی اپنا بھلا کرنے والی فرینڈ شپ نظر آئی ہے؟ تجھے اور مجھے تو یہ لگتا ہے
وہ نہیں پرانے انہوں تو پتہ نہیں، موبائل انہوں آن کرنا نہیں آتا، انہوں نہیں آتا، ہنسدا ہے بندہ. اس کے لیے اللہ اس کو اپنے رب کے سامنے توبہ تیرے سے پھر بھی زیادہ آتی. وہ پڑا ہوا نہیں ہے لیکن ادھر اس کے اندر میں اپنے گناہ کا احساس زیادہ ہے. میں اور آپ ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود یہ اتنا مردہ ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کو کون توبہ کرو، کہتا ہے میں کی کیتا ہے، پہلا ایک دم سے اس کے اندر سے ابال کے آتا ہے کہ یہ بڑی بےزتی والی بات ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلطی والی بات قریب بھی نہیں آ سکتی، آپ کے معصوم ہیں نبی، 100 مرتبہ سے زیادہ ہمیشہ توبہ کر رہے ہیں. انبیاء کی مرغوب عبادت ہے توبہ. ٹھیک ہے نا. اس توبہ کے اندر میں عزت ہے، وہ رب کے سامنے جھکتا ہے، رب اس کو اونچا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں جس رب نے کہا تو محبوب، تو رحمت، تو کہے مبشر، تو کہے تو میں قبول کروں، تو گواہی دے تو تیری بات، تیرے منہ سے نکلی بات میری بات. اللہ. اور وہ کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اللہ اکبر. ہمہ وقت کے لیے توبہ آپ کے لیے واضح ہے، ہمارے لیے یہ مثال ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ رات ہمیں یاد کروانے کے لیے آتی ہے توبہ کے لیے، اور اس کے لیے کہ یہ توبہ اس وقت ہے جب تیرے میرے درمیان میں وہی بات ہوگی جو میں مانگ رہا ہوں، کیا میں وہ کر بھی رہا ہوں. بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ. اس لیے اللہ نے کہا صلہ رحمی نہ کرنے والا، دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد رکھنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، تکبر کر، کسی بھی صورت کا تکبر. اللہ نے آسان ترین ایک مثال دی اس تکبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اپنے حدیث مبارکہ میں، جو اپنے کپڑوں کو لٹکا کے رکھتا ہے وہ اس کے اندر میں تکبر کی وجہ سے لٹکا کے رکھتا ہے. میں ہے یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا ہونا، اس طرح گھسیٹتے ہوئے وہ جبوں کا ہونا، لمبا امامے کا یہ تورا نیچے کو نکالنا، اس میں اس کی بڑائی نظر آئے. اللہ. یہ تو علامت کے طور پہ رب نے فرمایا، کہتا اس کی دعا میں نہیں سنتا اس دن. صرف بتانے کے لیے کہ اصل مقصود کیا ہے کہ تیرے اندر ذرا سا بھی احساس بڑائی کا نہ ہو. پھر بڑا تو میں ہوں، تو جب تم مجھے بڑا مانے گا تم بڑا، تو پھر بڑا ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے سامنے بڑا. ٹھیک ہے نا. تو تیرے میرے اندر میں تو اپنی اچھائی اتنی ہے، اور یہ موجودہ دور کے اندر میں نظام تعلیم اور تربیت اور یہ ڈیزائن جو ہے وہ یہ ہے اپنی عزت نفس، یہ ہاؤ ٹو میک دی اینڈ، اپنی خواہش میری کیسے پوری ہو. حتیٰ کہ دین کا علم بھی ہم پڑھاتے ہوئے ہمارے اندر میں یہ بات آتی ہے، اس بتاتے ہوئے رب نے تو تیرے میں لیے ایک رحمت کی بات کی کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ ڈر آنا چاہیے. اس لیے عالم کی تعریف رب نے کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس کو نہیں کہا جس کو قرآن یاد ہے، جس کو حدیثیں یاد ہیں، جس کو تفسیریں یاد ہیں، جس کو باقی کتابیں یاد ہیں. نہیں، یاد ہونے کے باوجود اگر تجھے اللہ کا ڈر ہی نہیں لگا، ڈر والا بندہ نہیں بنا، تو رب کہتا ہے پھر تو اسی طرح ہے. یعنی تکبر اللہ کو اتنا زیادہ برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جنت کی خوشبو بھی اس کے ساتھ نہ آئے. اس لیے اس رات کے لیے رب نے کہا کہ اگر مانگنا ہے تو آ نا، تو مٹ جانا، تو کہ میں نیچا ہوں تو اونچا ہے، تو ہے اکبر، تو میں تو تیری سننے کو تیار ہوں. اور اگر تیرے اندر احساس ذرا سا بھی بڑائی کا، اور اس کی مثال کیا دی ہے، تیرے اگر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں تکبر کے ساتھ تو تیری میں دعا نہیں سنتا. ماں باپ کے لیے میں نے ابھی عرض کر دیا. اسی طرح ہر عادی گناہ جس سے رب نے منع کیا ہے اور وہ عادی طور پہ اسی طرح ہو. اللہ کو ہر بندہ اتنا پیارا ہے کہ اس بندے کی عزت بھی رب کو پیاری ہے، کیونکہ رب کا بنا ہوا ہے. تجھے اور مجھے اگر 4 بچے ہوں تو تجھے ہر میرے اپنے بچے کی عزت پیاری ہے. کیونکہ تیرا بچہ کوئی صحیح بھی نہ ہو تو پھر بھی ذرا سی بات اس طرح ہو تو لڑنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے میری جان. کس لیے؟ میرے بچے کے ساتھ ایسے ہوتے. تیرے میرے مالک جس نے بنایا ہے اس کو اپنے بندے کی کتنی عزت ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جب کسی کے لیے اس کے دل کے اندر میں نفرت ہو، دل کے اندر میں صلہ رحمی نہ ہو، دل کے اندر میں یہ بغض اور کینہ اور حسد ہو، اور برائی آگ لگی ہوئی ہو حسد کی یا ویسے ریونج کی یا اسی طرح کی، تو وہ کس منہ سے اپنے رب سے اپنی رحمت لے رہا ہوگا؟ رب نے اس کے لیے بھی کہا کہ میں تیری دعا نہیں سنتا.
اس لیے جہاں یہ لیلۃ مبارک کا ذکر کیا انا کنا منذرین بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے آسان موقع آ رہا ہے، اس میں ہم اگر توبہ کی طرف رجوع کریں گے، یہ ساری چیزوں کی طرف آئیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ لیکن کب بات تو اس وقت بنتی ہے جب اندر اترے۔ لیکن وہی ماں باپ کی عزت کی بات کی تو وہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہم بے عزتی کر رہے ہیں، ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہمارے اندر اچھائی یہ چیز ہے۔ تو یہ احساس کا اندر ہونا یہ اس وقت لگتا ہے جب اندر روشنی پہنچے، اس کے اندر میں روشنی آئے، اور اس کو پھر یہ برائی جو ہے یہ برائی لگے، اور اپنی بڑائی جو ہے یہ برائی کی طرح محسوس ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جب اس کا تو ساری جگہ کے اوپر ہی عزت یہ بنانے کے لیے میرا کوئی نام نمود شہرت عزت یہ ہو وہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نے اپنے آپ کو یہ بڑائی میں ڈالا ہوا ہے، تو اسی کی طلب کر رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی تیرے لیے عزت ہے۔ تو یہ عزت تو نہیں، عزت تو اس میں ہے کہ تو اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے سامنے تیرا نیچے ہو، اور اس کے ساتھ ہی تیرے لیے یہ عزت والی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تو نے اللہ سے معافی لینی ہے تو تو اپنے دل سے اس کی مخلوق کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، جن سے تیرا تعلق ہوتا ہے، معاملہ تو وہیں خراب ہوتا ہے نا، اور جن کے حق ہیں ان کو پہلے اللہ نے درجہ دیا، ماں باپ کو پہلے کہا، عزیز رشتہ داروں کو بعد میں کہا، دوستوں کو پھر کہا، یہ 3-4 جو جن کے ساتھ تیرے معاملات ہیں ان سب کے، پھر اللہ کے بندوں کو جس نے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے ان کے لیے تیرے دل میں بغض کا ہونا، حسد کا ہونا، اینو کیوں ہے لبگی؟ تو سڑ کے پہلے مر گیا تو پھر تیرے لیے بعد میں بھی جہنم کی آگ کا ساڑا ہے۔ تیرا کیا گیا کہ کسی اور کے اوپر رحمت دیکھتے ہوئے تو اندر سے جلنا شروع ہو گیا؟ تو کسی کا تو کچھ نہیں گیا، اپنا بگاڑا ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کی تقسیم پہ راضی ہونا کب؟ جب اس کے اندر روشنی آئے گی کہ ہاں یار میں تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، میں نے اپنا سکون برباد کیا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہی چیز اس کو گلہ اور شکوہ پہ لے کے جاتی ہے اپنے رب کے سامنے۔ یہ رب کا بندہ ہے، پھر اس کے ساتھ گلہ اور شکوہ میں آتا ہے، میں ہی رہ گیا تھا۔ تیرے بنانے والے کو پتہ تھا کہ تیرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ تیرے بنانے والے کو پتہ تھا۔ تیرے اندر اپنی عقل تو اتنی نہیں، لیکن تو اپنے بچے کو اس کی خواہش کے مطابق چیز نہیں دیتا۔ تو یہ کہتا نہیں مجھے پتہ ہے یہ بچہ اس سے نقصان کرے گا، تجھے کیا پتہ ہے کہ تو نقصان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو عقل کل نہیں ہے۔ جس نے عقل خود بنائی ہے مالک کائنات نے، اس کو تو اصل پتہ ہے کہ تو کیا نقصان کرے گا اور کیا فائدہ ہوگا۔ اس کی بات تو تجھے صحیح نہیں لگ رہی اور اپنی بات صحیح لگ رہی ہے، یہ بڑائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب بندہ نافرمانی کوئی بھی کرتا ہے تو اس بڑائی کی وجہ سے کرتا ہے، یہ وہ چھپا تکبر ہے جو اس کو انکار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس لیے احسان کیا تھا، اس کے لیے استاد رہبر رہنما کا رشتہ دیا تھا۔ اب یہ خود عقل سے، شد شعور سے، خود اپنی ذات سے، یہ اپنے آپ کے اندر کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اس آنکھ سے مجھے سارے تو نظر آ رہے ہیں، مجھے اپنا منہ نہیں نظر آتا، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کچھ شیشہ دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اللہ نے اسی لیے اپنے محبوب کو ہمیں دیا۔ اللہ کا میں تو ایسا شیشہ ہوں جس کو دیکھتے ہوئے تجھے خدا نظر آتا ہے۔ خدا کیسے نظر آتا ہے تجھے؟ جب اپنا آپ حقیر نظر آئے گا، اپنے نقوص نظر آئیں گے، اپنے مالک کی طرف تیرا رجحان ہوگا، تجھے اپنے آپ کی پہچان آئے گی تو مالک کون ہے اس کی پہچان آئے گی تو اس کا بندہ بن جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن ان کے اندر میں یہ دانائی، یہ حکمت یہ کیسے اتر آئی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ اس دل سے، اس دل کے اندر روشنی گئی ہے۔ اپنے آپ کی اوقات کا پتہ لگنے کی دیر تھی تو مالک کائنات کا پتہ چل گیا، وہ جھک گئے، ہر چیز میں اس طرح آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے ان کے لیے کہا نا 14-15 مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نیکیاں جو ان کی تھیں وہ صرف اس کی بڑی جڑ یہ تھی کہ ان کی نیتیں، اخلاص اور ان احکامات کے مطابق اپنے من کا اجلنا اس نسبت مبارکہ نے دیا تھا۔ وہ علم کا نور ان کے اندر میں اس صحبت مبارکہ سے داخل ہوا تھا، ان کو اللہ کا ڈر والا بنا دیا، اور اس طرح وہ اس طرح کے بن گئے کہ ان کی مثال بعد میں کسی اور کی
تمام تر پوری اوقات لگانے کے باوجود بھی ان کے قرب تک بھی نہیں پہنچ سکتی، پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہی دین کی اساس ہے۔ اسی دین کی اساس کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھنے کے لیے نبی پہ نبی بھیجتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو احکامات مکمل کر دی، اب نئے حکم کی ضرورت نہیں تھی، اب صرف ان کے اوپر عمل کرانے کی ضرورت تھی۔ تو ان انبیاء نے یہ عمل کروایا کہ ان کے طبیعتوں کو اندر سے دھو دیا روشنی کے ساتھ، وہ اپنی طبیعتوں کے منافی ان سے رجوع اللہ کی طرف کرتے ہوئے اللہ کی احکامات میں ڈلتے گئے۔ نیا حکم آتا تھا، نئے نبی لے کر آتے تھے، وہ یہی کام ان کے لیے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف احکامات پہ عمل کی بات ہے۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اب میرے بعد نبی نہیں آئے گا تو میرے یہ علماء، میرے یہ خلیفہ، یہ میرے اولیاء یہ ایسے ہوں گے کہ جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے تمہارے اندر بھی یہ عمل اور اخلاص پورے کا پورا داخل ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کے علماء، یہ اللہ کے پیارے بندے اولیاء، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے ابھی وہ ان سے اللہ تبارک و تعالی لے رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کی امت کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی آپ غور فرمائیں تو 300-400 سال بعد صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، ائمہ کے بعد پھر غوث ثقلین کا جب زمانہ آتا ہے تو آپ کی صحبت اور نسبت میں جب لوگوں کے اندر روشنی جاتی ہے تو چور کا دل چوری کو نہیں کرتا، پھر ٹھیک ہے نا، پھر یہی نہیں ہوتا، پھر اپنی ساری شکل صورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی اللہ کو پیارا لگتا ہے کب؟ جب حضور کے ڈیزائن میں ہو۔ اپنی طبیعت کے مطابق چند بال بڑھا لینے سے سنت تو نہیں پوری ہوتی، اور پتہ بھی ہے سنت پوری نہیں ہوتی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ تو زور لگا لو، نہیں خیر ہے، نہیں خیر ہے۔ اندھے تک آواز نظر نہیں آتا، بولے تک آواز نہیں پہنچتی، اندھے دل اور اندھے یہ بہرے دل تک بھی آواز نہ پہنچے تو دل سیدھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی نظر توجہ سے ہی ادھر بات پہنچی تھی تو وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے تھے۔ لاکھوں مسلمان ہوئے خواجہ خواجگان کے، وہ سارے کے سارے متبع سنت نظر آتے تھے، اس لیے کہ اندر روشنی گئی تھی۔ مجدد پاک کا زمانہ آیا تو یہی بات ہوئی۔ آج الحمدللہ تحدیث بھی نعمت کی بات ہے۔ میرے مرشد کے زمانے کے اندر میں بھی یہی روشنی اندر جاتی ہے تو جس علاقے کا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، اندر اس دل کی حیات جانے کی بات ہے، پورے کا پورا متبع سنت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان آنے والی رات کی برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کے لیے اس روشنی سے بھی مزین فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔